شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کی قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ ایمان زبان کے اقرار اور اعمال بدن کا نام ہے۔ ایمان اور عمل امزاد ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ برائی کو احسان نابود کر دیتا اور کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے، جبکہ ایمان سب سے اعلیٰ مقصود ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا، پھل سخاوت ہے۔ کامل ایمان کو اپنی جان کی بڑی فکر رہتی ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ جس شخص میں ایمان نہیں، اس کے لیے نجات نہیں۔ اپنے ایمان کو صدقہ اور خیرات کرنے سے درست کرو، اور اپنے نفس کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ٹھیک کر لو۔ بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت لوگوں سے احسان و نیک سلوک ہے۔ سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا ایمان خالص اور یقین صادق ہو۔ مرد کی غیرت ایمان کا نشان اور اس کی فضل و کمال اس کے اقوال سے معلوم ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین جز ہے۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی ساحل کا، اور ایمان اخلاص کا محتاج ہے۔ اخلاص ایمان کو لازم پکڑو کہ یہ جنت کا رستہ اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نجات پانے میں وہی کامیاب ہو گیا جو شرائط پر قائم رہتا ہے۔ بازاروں کے مجمع اور محفلیں شیطان کی حاضر ہونے کی جگہ ہیں، اور لہو و لہب کے جلسے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوتا۔ اچھی طرح پاک دامن رہنا اور توڑے مال پر قناعت کرنا ایمان کا ستون ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و امان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا تو یہ صحیح و سلامت رہے گا۔ جب تک بندہ ان چیزوں کو محبوب نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان چیزوں کو برا نہ سمجھے جو اس کے نزدیک بری اور ناپسند ہے، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ امام پر یہ ضروری ہے کہ اپنے ملک والوں کو ایمان کے احکام اور ان کے حدود اسلام کی تعلیم دے۔ جب تک مومن خوشحالی کو فتنہ اور بلا کو نعمت نہ خیال کرے، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے اور پھر صدق دل سے ایمان لائے۔ سب سے برا ایمان وہ ہے جس میں شک کی مداخلت ہو۔ وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین جاگزین ہو گیا اور وہ اس پر خوش و خرم رہا، وہ نہایت سعادت مند اور با اقبال ہے۔